قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، علماء و مشائخ اہل سنت اور کارکنوں کو فی الفور رہا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ 2 روز پہلے محافظان نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام اہل سنت و جماعت کی تنظیمات کی ایک آل پارٹیز کانفرنس لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت صاحبزادہ پیر محمد امین صاحب آف مانکی شریف کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ صاحبزادہ صاحب نے انیشیٹو لیا، لاہور تشریف لائے اور مختلف تنظیمات سے رابطہ قائم کیا، ان کو دعوت دی اور فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک موقف اہل سنت کا مشترکہ موقف جو ہے افغانستان کے مسئلے پہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا مسلمانوں کو فرقہ واریت کے نام پہ، مسلک کے نام پہ لڑا کے، خون خرابہ کرا کے جیسے پہلے تماشا دیکھتی رہی ہے، اب بھی چاہتی ہے کہ افغانستان میں یہی کام ہو اور پاکستان میں اس کے جو اثرات ہیں پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو ہوں، کہ یہاں بھی مسلک آپس میں لڑ پڑیں۔ تو اچھا اقدام کیا انہوں نے الحمدللہ، فقیر کو بھی دعوت دی، اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی مدعو کیا، حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرقپوری صاحب کو، جناب خالد حبیب الہی صاحب، جناب سجاد میر صاحب مشہور کالمسٹ، اور کچھ لوگ بھی تھے کافی سارے۔ اور وہاں سب سے بہترین بات یہ تھی کہ سب نے اپنی اپنی رائے کا کھل کے اظہار کیا، ایک دوسرے کے ساتھ الجھے اور لڑے بغیر۔ میں نے چند نام لیے ہیں، بہت سارے افراد وہاں تھے، ان کی لسٹ میرے پاس نہیں ہے، بہت سارے افراد تھے، علماء کرام تھے، کچھ مشائخ تھے سیاسی جماعتوں کے، کچھ اے ٹی آئی کے، کچھ سنی تحریک کے، کچھ منہاج القرآن کے کارکنان بھی تھے۔ ساری الحمدللہ بڑی ڈیٹیل اس میں گفتگو ہوئی، اپنا اپنا موقف سب نے پیش کیا، کچھ نے بلکہ اکثریت نے طالبان کی فتح کو خوش آئند قرار دیا الحمدللہ، اور اسے مجاہدین کی اس طرح بے سر و سامانی کے باوجود فتح کو اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم اور انعام اور اس کی مدد و نصرت قرار دیا۔ اور کچھ افراد کے تحفظات بھی تھے جو ہمیشہ رہتے ہیں، رہنے چاہیے، اپنے اپنے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا۔ خوبصورت گفتگو ہوئی، اچھی نشست ہوئی، اللہ تعالیٰ اس پہ حضرت صاحبزادہ محمد امین صاحب آف مانکی شریف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے دادا جان کا بہت بڑا کام الحمدللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے، جس طرح سرحد میں ریفرنڈم کے لیے حمایت کی اور سرخوں کو اور اسلام اور پاکستان دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا، وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کامیابی عطا فرمائے تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو جائے۔ اس کانفرنس میں بھی صاحبزادہ امین صاحب نے اسے دہرایا کہ ہم اور کچھ نہیں مانگتے، یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد ہو جائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیر آف مانکی شریف حضرت امین الاسناد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کیا تھا، اس پہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو پاکستان بنانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، صرف اعلامیہ
اس کے اعلامیے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں ایک کمی رہی کہ جماعتوں کے نام بھی اگر سب جماعتوں کے لکھ دیے جاتے جو اس میں شریک تھیں تو وہ بہت اچھا ہو جاتا، تاکہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتا۔ جماعتوں کے نام میں نے کچھ تو لے دیے ہیں، کچھ تصویروں میں موجود ہیں۔ یہاں جو اعلامیہ انہوں نے پیش کیا میں صرف آپ کو اس کے کچھ نکات پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تاکہ باقی جو اہل سنت کے علماء ہیں اس وقت جو زعماء جہاں جہاں بھی وہ اپنا اپنا ڈیوٹی دے رہے ہیں، کوئی خطیب ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی لیڈر ہے، ان سب تک بھی یہ میسج پہنچ جائے۔ اور ان سے بھی میں بڑی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنا سیاسی موقف دینے سے پہلے خاص کر کے خارجہ امور پہ بہت چھان پھٹک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ اسے فرقہ واریت کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں، اسلام کی فتح کو اسلام کی فتح ہی رہنے دیں، کسی مسلک کی فتح نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک فرما دے، اور یہ مل جل کے اگر اکٹھے ہو کے جد و جہد کریں تو جس طرح افغانستان میں میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد امارات اسلامیہ کے قیام کے بعد وہاں شریعت مطہرہ کا نظام نافذ ہو جائے گا۔ پاکستان میں بھی یہ خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، اور یہ خواب بھی اکٹھے ہو کے پورا ہو سکتا ہے۔ تمام مسالک ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور اس کے لیے جد و جہد کریں تو یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے جب ہم اکٹھے ہو جائیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آج یہ میں 2-3 سطری پیغام ہی صرف عرض کر رہا ہوں، میں صرف یہ اعلامیہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہ کسی دن تفصیلی گفتگو کروں گا۔ یہ اعلامیہ جو پیش کیا گیا وہاں، اور اسے الحمدللہ تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ طالبان کا حق ہے، اور قابض افواج کو انہوں نے نکالا ہے، ان کا ملک ہے، انہوں نے اپنے ملک سے قبضہ چھڑایا اپنے مکان سے۔ افغانستان میں طالبان کی مزاحمت اور امریکہ بھارت کی شکست قابل تحسین ہے، اس سے اسلامی قوتوں کو تقویت ملی۔ افغانستان طالبان کا عام معافی کا اعلان اور کسی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینا خوش آئند ہے۔ شریعت اسلامیہ کا نفاذ طالبان حکومت کا بنیادی حق ہے۔ افغانستان طالبان کی فتح سے کشمیر اور فلسطین کے مجاہدین کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں کی آزادی بھی بہت جلد اللہ کو منظور ہوا تو دیکھنے میں آئے گی۔ افغانستان طالبان کا تحریک طالبان پاکستان کو وارننگ دینا اور پاکستان میں کارروائیاں نہ کرنے کا حکم دینا قابل تحسین ہے۔ افغانستان طالبان کسی مخصوص مسلک کی بجائے حقیقی معنوں میں اسلام اور قرآن و سنت کے نمائندہ بنے۔ حکومت پاکستان میں اسلامی قوانین کو عملی طور پر رائج کرے۔ حکمران قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پیر آف مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا نفاذ اسلام کا وعدہ پورا کریں۔ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ موجودہ حکومت کا یکساں نصاب تعلیم، قرآن اور سیرت کو لازمی مضمون قرار دینا تاریخی کارنامہ ہے۔ حکومت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے علماء و مشائخ اہل سنت اور کارکنوں کو فی الفور رہا کرے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر عریانی فحاشی کو روکا جائے۔ علماء مشائخ اہل سنت کے تحریک پاکستان کے کردار کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے پرامن عوامی جد و جہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ حکومت فرقہ وارانہ اور انتشار پر مبنی لٹریچر پر پابندی لگائے۔ حکومت غیر شرعی اور غیر آئینی وقف ترمیمی بل کو فی الفور واپس لے۔ بھارت نے داعش کے ذریعے کابل ایئرپورٹ پر جو حملہ کیا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بلوچستان اور وزیرستان میں افواج پاکستان پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ داعش دہشت گرد تنظیم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاک فوج کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان شہیدوں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ مختصر سی رودات میں نے وصال پارٹیز کانفرنس کی جو 2 روز قبل یہاں لاہور میں منعقد کی گئی، الحمدللہ
اسے خوشائند بھی قرار دیتا ہوں، اور علماء اہل سنت میں بیداری کا سبب بھی بنے گا انشاءاللہ۔ اب باقی بھی جہاں جہاں حضرات موجود ہیں بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں، آپس میں بحث مباحثہ کریں، اپنے اپنے خیالات جو خدشات ہیں ایک دوسرے پہ رکھیں ایک دوسرے کے سامنے، اور پھر متفقہ فیصلہ کریں، اور ان کا متفقہ فیصلہ جو ہے اسلام اور مجاہدین اسلام کے حق میں ہونا چاہیے، کسی فرقے کے حق میں نہیں، کسی کے خلاف نہیں، کسی کے حق میں نہیں، اسلام کی حقانیت کے لیے علماء حق کا فیصلہ آنا چاہیے انشاءاللہ۔ میرے رب کا چونکہ وعدہ ہے، انشاءاللہ یہ علماء بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے بہت جلد، میرے رب کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ میرے رب نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدہ فرمایا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اس حضور کے دین کو میرے رب نے سارے دینوں پہ غالب فرمانا ہے، اور اس پہ اس کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایک کارکن، اس کا ایک سپاہی بننے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر پیر صاحب آف مانکی شریف جناب صاحبزادہ محمد امین صاحب کو، ان کی ٹیم کو، مفتی عبدالکریم صاحب کو، مفتی حسیب احمد قادری صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سائی کو مشکور فرمائے۔